الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سبحان الله وقال عز وجل في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا از بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنارے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم حضرات محترم، نہایت ہی خوشی کا مقام ہے اور آپ حضرات قابل مبارک ہیں کہ آپ نے کسی دنیا دار کی مجلس نہیں سجائی بلکہ مدینے کے تاجدار کی محفل سجائی۔ دنیا دار کی مجلس میں آنے سے آدمی دنیا دار ہوتا ہے اور مدینے کی تاجدار کی مجلس میں آنے والا دیندار ہوتا ہے۔ دنیا دار کی مجلس میں آنے سے انسان کے اندر اکڑ، تکبر اور دنیاوی ہوس آتی ہے، اور مدینے کے تاجدار کی محفل میں آنے سے جنت کی لالچ آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو منوانے کی لالچ آتی ہے۔ تو یہ بڑے خوش قسمت ہیں آپ حضرات۔ اسو کا مہینہ آپ لوگ جانتے ہیں کتنا قیمتی ہوتا ہے، لیکن آپ نے وہ سارا کچھ ترک کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر اسو بھی ملا ہے تو حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ اسو کی کیا حیثیت ہے آقا کے سامنے، آقا کے میلاد کے سامنے۔ حضرات محترم، گفتگو سے قبل میں ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب ہم درود پاک کے لیے کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھیے، کون خطیب، کون امام ہے جو آغاز گفتگو سے قبل درود پاک نہیں پڑھاتا؟ سب پڑھاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس اے نہیں پڑھ لگے، میں جی تسی کے پڑھ سو؟ بولا کہ ہم پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے کہا صدقے جاواں یہ درود بھی ہم پڑھتے ہیں نماز میں، لیکن یہ درود کیوں نہیں پڑھتا؟ بولے یہ درود نہیں ہے۔ میں نے کہا درود تو یہ بھی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں پیڑاں کوئی اور دے پھکیاں کوئی اور، پیڑاں کوئی اور دے پھکیاں۔ تجھے جو پیڑ ہے نا وہ پیڑ یا رسول اللہ کی وجہ سے، کس کی وجہ سے ہے؟ یا رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ میں آپ حضرات جو قابل ترین یہاں پر حضرات ہیں، آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ کو وہ ناجائز اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یا جو ہے وہ اس کے لیے آتی ہے جو حاضر کے لیے، جو آدمی حاضر ہو، کہ جناب ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ یا حاضر کے لیے آتی ہے۔ ہم نے پوچھا یہ بتاؤ حروف ندا ہیں کتنے؟ عربی گرامر میں حروف ندا ہیں کتنے؟ مولانا ظفر القادری صاحب سے آپ پوچھیں گے، یہ حافظ نصیر جو عزیزم ابھی گئے ہیں جامعہ نعیمیہ میں، ان سے ملاقات کی ہے، بڑا دل خوش ہوا ہے، تو یہ جواب دیں گے حروف ندا 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ اب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے اور کسی کو آپ جواب دے سکیں۔ نمبر 1 یا، نمبر 2 آیا، نمبر 3 حیا، نمبر 4 آئے، اور نمبر 5 حمزہ مفتوحہ۔ سبحان اللہ بول دو، اگر سمجھ میں اتنا بھی ہے بتا بھی سبحان اللہ بول چھوڑو، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے جناب یہ بتائیے علم نحو کی مشہور و مستند کتاب نحویر جو ابتدائی طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے، جب تک وہ نہ پڑھے تو کوئی عالم کی سند نہ دے، اس میں یا کے لیے کیا ہے؟ فرمایا یا برائے نزدیک و بعید است، یا قریب کے لیے بھی ہے اور یا بعید کے لیے بھی ہے۔ سبحان اللہ بولنے رہو، یعنی یا قریب والے آدمی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی یا کو بعید والے کے لیے بھی، دور والے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں نے کہا بتائیے یہ باقی حروف کی بحث کہیں اور ہوگی جب علم نحو آپ پڑھیں گے۔ آپ یہ بتائیں جو آئے لفظ آئی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے آئی برائے نزدیک است فقط۔ جو لفظ ایو ہے یہ صرف نزدیک کے لیے ہے، حاضر کے لیے ہے، دور کے لیے نہیں ہے، دور کے لیے نہیں ہے۔ میں نے کہا ملا جی تمہارا فتویٰ یہ تھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے اس لیے کہ اس میں یا لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ذرا اتحیات سناؤ تو ذرا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا نماز میں اتحیات بھی چھوڑ دیتے ہو کیوں پڑھتے ہو؟ علماء کا فتویٰ سنیے، کتابوں میں لکھا ہے اتحیات کا ایک لفظ بھی کوئی چھوڑ دے گا نماز ناقص، ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب الاعادہ، اور جان بوجھ کر چھوڑے گا تو نماز ناقص نہیں بلکہ بالکل فاسد ہو جائے گی، نماز کا دوبارہ پڑھنا فرض ہو جائے گا۔ اس لیے کہ واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر بھول کر چھوڑا جائے تو سجدہ سہو سے کام چل جاتا ہے۔ تو جب ہم نے پوچھا اتحیات سناؤ تو جواب دینے لگا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ منجا کوٹنی عوام نہیں ہے، ساج نے ضرور زور نہ سبحان اللہ بولو۔ یہ مولانا ظفر صاحب سیدھے سادھے آدمی ہیں، علمی نکات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ میں کچھ اور آدمی قسم کا آدمی ہوں، جب تک آپ بیدار مغز نہیں، کمیٹی کا کام ہوتا ہے مقرر کو بلانا اور مقرر سے بلوانا کام ہوتا ہے عوام کا۔ آپ جتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں گے تو ادھر سے بیٹری چارج ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ذرا اب اس کا ترجمہ کرو۔ جواب دیا تمام تحیتیں، تمام قولی فعلی عبادتیں تمام تر اللہ کے لیے ہیں۔
ٹھیک ہے. میں نے کہا اب پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی. اس کا ترجمہ کرنا ذرا. بولا کہ سلام ہو تم پر اے اللہ کے نبی اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. میں نے کہا یہ بتاؤ نماز میں یہ پڑھتے ہو السلام علیکہ یا ایھا النبی یا ایھا النبی؟ جس نقطے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں اس نقطے کو اگر آپ نے سمجھ لیا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. فرمایا کہنے لگا نا جناب ہم تو یا اپنی طرف سے یہاں بھی نہیں لگائیں گے. میں نے کہا یہاں یا نہیں لگی ہے ای لگی ہے ای. اور ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایو کس کے لیے آتا ہے؟ فقط قریب کے لیے. اگر یہاں پر یا لگائی جاتی تو کوئی معترض کہہ سکتا تھا جناب یا برائے نزدیک و بعید است. یا جہاں قریب کے لیے آتی ہے وہیں بعید کے لیے بھی آتی ہے. لہٰذا ہم قریب والا معنی نہیں لیں گے, ہم بعید والا معنی لے لیں گے. لہٰذا رب کائنات نے ایسا قانون بنا دیا, فرمایا جب بھی میرے نبی کو سلام کرو نماز میں یا کے ذریعے سلام نہیں کرنا, کے سلام کرنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت. توجہ ہے. ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو, اے نبی آپ پر. جب صلاۃ و سلام جمعے کے بعد پڑھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں آج ایسے نہیں پڑھنے سلام, یہ شرک ہے. میں نے کہا وہ کیا بات ہوگی, نماز میں تو کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی, اس کا اردو میں ترجمہ یا نبی سلام علیکہ, اس کا اردو میں ترجمہ یا نبی سلام علیکہ. جو چیز نماز میں جائز اور نماز کے باہر شرک کیسے ہو گئی؟ نماز کے باہر شرک کیسے ہو گئی؟ پتہ چلا ایھا النبی. اور علماء فرماتے سنیے, جب تم التحیات پڑھو اور التحیات میں جب السلام علیکہ ایھا النبی پر پہنچو اس وقت خیال کرو کہ حضور ہمارے قلب کے اندر موجود ہے اور ہماری سلام کا جواب دیں گے. حضور کو حاضر جان, حضور کو ناظر جان, تو جب یہ سلام کرے گا حضور تیرے سلام کا جواب بھی عطا فرمائے. توجہ ہے. تو ہم سنی لوگ چاہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہو یا درود ابراہیمی ہو, کوئی سا بھی درود ہو, ہم دھڑلے سے پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں. اور سنیے ایک اور عقیدے کی بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں, اگر اجازت ہو تو ایک گلاس پانی بھی لے آؤ, کیونکہ میں تھوڑا ایک ایسا خطیب ہوں کہ اے جڑے خطیب ہیں پرانے لوگ آج انہاں سامنے کچھ نہیں ہے, لیکن آج جڑے نوے نوے منڈے نکلے ہیں نا ایسے ہی اجے وہ گر سر نہیں آیا. لہٰذا آج جمعے کا دن ہے مسلمانوں, جمعے کے دن کثیر تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں اور نبی پر سلام پڑھتے ہیں, نبی پر درود بھیجتے ہیں. اب جناب والا آقا کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا, او میرے صحابہ جب جمعے کا دن آئے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو, مجھ پر کثرت سے محبت کے ساتھ پڑھا کرو, اس لیے کہ جو درود پاک عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہ میں اپنے مبارک کانوں سے سماعت کرتا ہوں. عاشقان مصطفیٰ بھی وہاں موجود تھے, ان کو پتہ تھا کہ بعد میں کہیں گڑبڑ ہونے والی ہوگی, کہ لوگ کہیں گے جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو عقیدت سے درود پڑھے گا میں اس کو اپنے کانوں سے سنوں گا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں جی یہ حکم تو اس وقت کا تھا نا جب حضور کے صحابہ تھے, آج کیوں پڑھ رہے ہو آپ یا رسول اللہ کہہ کے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جو درود پاک کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں یہ ظاہری حیات کا ہے یا آپ کا پردہ فرمانے کے بعد بھی ہے؟ سبحان اللہ. توجہ ہے, یہ آپ کا پردے فرمانے کے بعد بھی ہے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
او لوگوں سنو اور قیامت تک کے میرے عاشقوں کو جواب دے دو، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ پاک نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ زمین نبیوں کے جسموں کو کھائے، پس جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، صرف زندہ ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ کلیئر کٹ ہو گیا نا، نبی زندہ ہے، نبی، اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے الانبیاء واحیاء یصلون فی قبورہم، سارے کے سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک حضور علیہ السلام سمیت سارے کے سارے انبیاء اکرام علیہ السلام زندہ ہیں اور اپنی اپنی قبور میں نماز پڑھتے ہیں، اپنی اپنی قبور میں، سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ یاد رکھنا، یہ عقیدہ یاد رکھنا کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، بولو ہمارے نبی۔ اچھا، جب میلاد شریف کا موسم آتا ہے کچھ لوگوں کو مرچیں لگنے شروع ہو جاتی ہیں، اور جی سنتا برائے کرم پیچھے پڑے ہو، سنتا ادھر پڑھو۔ ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کسی کا منہ آپ کی طرف ہے اس کی طرف آپ نے منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ مثال کے طور بہت لوگ ہوتے ہیں، خطیب صاحب ادھر تقریر کر رہے ہیں، سامنے جناب کھڑے ہو کے سنتے شروع کر دیتے ہے نا، ان کو چاہیے سنت ہمیشہ سائڈ پڑھے۔ اسلام نے ہمیں ڈسپلن دیا ہے، اسلام نے ایک قانون اور مزاج دیا ہے، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے جناب اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم نے جب قرآن کی بارگاہ میں عرض کی، اے قرآن یہ بتا حضور کا میلاد شریف منانا ہے کہ نہیں منانا؟ سبحان اللہ۔ یہ تو ٹائم نہیں ہے، ٹائم بہت کم ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور میلاد کے بارے میں سوال کرنے والے سورہ آل عمران پڑھ، اور سورہ آل عمران میں یہ آیت کریمہ پڑھ کہ یاد کرو جب اللہ پاک نے نبیوں سے میثاق لیا تھا، سبحان اللہ، نبیوں سے، اور یہاں پر میں نے کہا کہ یاد کرو، کیا کہا؟ یاد کرو۔ یہ ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ علماء جانتے ہیں جہاں پر بھی عربی میں وَإِذْ آئے، از وہاں اذکر کا مخفف ہوتا ہے، یعنی یاد کرو۔ کیا چیز؟ یاد کرو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یاد وہی چیز کرائی جاتی ہے جس کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے۔ مثال کے طور پر پچھلے سال میلاد پاک جو آپ کے یہاں مسجد میں منائی گئی تھی، ہمارے اور آپ کے خطیب یہاں پر موجود نہیں تھے، دسو ہے سن گئے تو سن یاد نہیں تھا، میرا یاد ہے کیونکہ میں تھی سا۔ اب میں کہوں جناب مولانا ظفر صاحب یاد کیجئے جب ہم نے خطاب کیا تھا، آپ کہیں گے مولوی صاحب میں ہاتھ جوڑنا تو سا کہ میں کیے یاد کرانے میں تو ہے ہی نہیں سا، تُس یاد کراؤ آجی بشیر صاحب ہی، تُس یاد کراؤ ماسٹر یونس صاحب کی، آجی زبیر صاحب جڑے تھے موجود سن۔ پتا چلا کہ میرا یہ کلام لغو ہو جائے گا، میں نے اسی کو یاد کرانا ہے کہ جو یہاں پر موجود تھا، جو یہاں پر موجود ہے۔ بات ہو رہی ہے عالم ارواح کی، بات ہو رہی ہے روحوں کی دنیا کی، ابھی عالم اجسام میں نہیں بلکہ عالم ارواح میں رب قدیر نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی روحوں کو جمع فرمایا تھا اور اس وقت میثاق لیا تھا، اور اس وقت کے لیے رب ارشاد فرما رہا ہے اے میرے پیارے حبیب یاد کرو، سبحان اللہ، اے میرے پیارے حبیب یاد کرو، یاد کرو۔ اب جب سوال کیا گیا قرآن پاک سے کہ بتائیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب نبی تو 1400 سال پہلے پیدا ہوئے اور آپ حاضر و ناظر نہیں،
उस वक्त आप मौजूद नहीं, तो हदीस मुस्तफ़ा पुकार कर कहेगी, आका का फरमान है, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन। ऐ सवाल करने वालों, मैं तो उस वक्त भी नबी था जबकि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलों को तय फरमा रहे थे। मिट्टी और पानी की मंजिलों को तय फरमा रहे थे, मैं तो उस वक्त भी मौजूद था। अब याद कराने का मतलब ये हुआ कि हमारे आका उस वक्त भी मौजूद थे, हमारे आका आज भी मौजूद, बोलो मौजूद, और हमारे आका क़यामत तक मोमिनों के लिए रहमत बन कर के मौजूद हैं। इसलिए तो मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि हज़रात। वक्त मुख्तसर है, रब कायनात ने फरमाया, याद करो ऐ प्यारे हबीब, जब अल्लाह पाक ने नबियों से मीसाक लिया था। एक होता है वादा, एक होता है मीसाक। मल फर्क बैनल मीसाक वल वादा, वादा और मीसाक में क्या फ़र्क है? फरमाया, वादा वो होता है जो कभी कभी बदल भी जाए। मुकर्रिर साहब की तारीख ली, मुकर्रिर साहब को किसी दूसरी जगह से इनवाइट हो गया, तो जनाब कमेटी से रब्ता करके उसका वादा, उसकी जो तारीख थी वो दूसरे लोगों ने ले ली और कमेटी वालों को दूसरा मुकर्रर आ गया, ये हो गया वादा। और मिसाक क्या होता है जनाब? दुनिया बदल जाए मगर मुकर्रर नहीं बदलेगा। एक तकरीब फहम के लिए मिसाल दे रहा हूँ। तो रब्बे कायनात ने जब नबियों से नबी करीम अलैहिस्सलाम की मिलाद का जिक्र फरमाया तो वादा नहीं फरमाया बल्कि मीसाक का जिक्र फरमाया। क्या फरमाया? मीसाक। फरमाया कि मैं ऐसा लफ्ज का इंतखाब करूंगा जो मेरे महबूब के शाया निशान है। जब अल्लाह पाक ने नबियों से मिसाक लिया था, और नबियों से मुराद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक जितने भी पैगंबर थे उन सबको आलम अरवाह में रब्बे कदीर ने जमा फरमाया। और खिताब करने वाला कौन था? रब्बे जुल जलाल। खिताब करने वाला रब्बे जुल जलाल। न खिताब करने वाले का कोई जवाब, न खिताब सुनने वालों का कोई जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कहेंगे ये सारे नबियों से क्या क्यों आपने मुराद लिया? तो जवाब नबियीन पर जो अलिफ लाम है ये इस्तिग़राक़ का है। इसका मतलब ये है जो तमाम अफराद को घेर ले। ऐ लोगों, मैंने सारे नबियों को जमा किया। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा, जनाब फिर उसके बाद सहाबाए किराम को क्यों जमा नहीं किया गया? अहले बैत अतहार को भी जमा क्यों नहीं किया गया? औलियाए इज़ाम को जमा क्यों नहीं किया गया? तो जवाब ये है कि जिस नबी के बारे में मीसाक लिया गया था ना, वो कोई आम नबी नहीं बल्कि नबीउल अंबिया था, वो सैयदुल अंबिया था। लिहाजा उसके लिए ऐसी जमाअत का इंतखाब किया गया जो जमाअत तमाम जमातों में अफजल व आला थी। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब बाज राफजी लोग कि जनाब पंचतन में जो 4 तन हैं ये भी अंबिया से अफजल हैं। बोलो अस्तगफिरुल्लाह। गैर नबी को नबी पर फजीलत देना कुफ्र है, सरी कुफ्र है। तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के बाद अगर कायनात में किसी का मर्तबा है वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है, उसके बाद उमर फारूक का है, उसके बाद उस्मान गनी का है, उसके बाद हजरत मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का है। यही अहले सुन्नत का अकीदा है और इसी पर हमें कायम रहना चाहिए। रब ने फरमाया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ऐ मेरे अंबिया जब तुम्हें मैं किताब और हिकमत दूं, ऐसे आलम में
सुम्मा जाअकुम रसूलुम, फिर तुम्हारे पास मेरा रसूल तशरीफ ले आए, फिर क्या करना है? लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, दो काम करने हैं, उन पर ईमान भी लाना है, उनकी इमदाद भी करनी है। सुभान अल्लाह बोले। हजरात मोहतरम, ईमान लाना तो समझ में आता है कि ईमान सारे अंबिया किराम लाएंगे, लेकिन जो ये फरमाया वला तंसुरुन्ना, ओ जनाब अल्लाह के सिवा किसी से मदद मत लो, ये शिरक हो जाएगा। ये शिरक है जी, शिरक। गैर खुदा को पुकारना शिरक है। और मैं कहता हूँ तेरे प्यो ने लिखा है कुरान में या रब्बुल आलमीन ने लिखा? रब्बुल आलमीन ने फरमाया उन पर ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी करनी है। यहाँ पर खुद रब्बुल आलमीन अपने बंदू से अपने आखिरी नबी की मदद के लिए हुक्म दे रहा है। और हुक्म भी कैसा? ला तंसुरुन्ना, लाम भी ताकीद का, और उसके बाद नून सकीला, वाला तंसुरुन्ना, नून सकीला नून मुशद्दद को कहते हैं, जो तशदीद वाली नून है। दो दो ताकीदें लाई ताकि पता चल जाए कि गैर खुदा से अगर मजाजी मदद ली जाए ये शिरक नहीं बल्कि आइन कुरान के मुताबिक है। ले तुम्हारे अकीदे पर एक और मोहर लगा के जाता हूँ। हम पढ़ते हैं इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन, दर्दीन दुनिया शाद कुन, या गौसल आजम दस्तगीर। हम तो अल्लाह से कहते हैं, हमें कोई खौफ है किसी का? हम वही कहते हैं जो कुरान में लिखा है, जो हदीस मुस्तफ़ा कहती है। बोलो है कि नहीं? आप मुझे बताओ बच्चे कौन देता है? बोलो। अब मैं आपको कुरान पढ़ के एक आयत बताऊंगा जिसमें जिब्रील ने कहा कि मैं बच्चा देता हूँ। सुभान अल्लाह। कुरान को तो मान यार, मेरी ना मान, खतीब साहब की ना मान। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब माई मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए थे और कहा था इन्नमा अना रसूल रब्बिके लिअहबा लके गुलामन ज़किया, और तुम मुझसे ना डर, मैं अल्लाह की तरफ से फरिश्तादा हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ। आने की इल्लत क्या है? फरमाया आने की इल्लत यह है लिअहबा, ताकि मैं तुझे दूँ, लके तुझे दूँ, गुलामन ज़किया, एक साफ सुथरा बच्चा। ओ दसो ना, ये कुरान पाक ना कोई रद्द कर सकना है? ली आहाबा, ये बा पर जबर क्यों है? ये सरफी कायदे के मुताबिक है। ली आहाबा वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, मैं दूं। यह नहीं फरमाया लियहबल्लाहु लके गुलामन ज़किया, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुझे अल्लाह एक साफ सुथरा बच्चा दे। नहीं, फरमाया अपनी तरफ निस्बत करके ताकि मैं तुझे एक साफ सुथरा बच्चा दूं। जिब्रील अमीन से हमने पूछा आलम तसव्वुर में बच्चे देने वाली खुदा की जात, सब कुछ अता करने वाली खुदा की जात, खालिक वो, मालिक वो, राजिक वो, हाकिम वो, हाई वो, कय्यूम वो। लेकिन यहां पर जिब्रील अमीन आपने कैसे कहा ली आहबा, ताकि मैं दूं? तो जिब्रील अमीन समझाएंगे ओ नादान, देने वाली खुदा की जात है। मैंने तो मजाजन ये इस्तेमाल किया है कि अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि यही कहना है कि मैं तुझे बच्चा अता करूंगा ताकि के मुसलमानों को पता चल जाए कि गैर खुदा को अगर मजा समझ कर पुकारा जाए ये शिरक नहीं बल्कि आइन कुरान के मुताबिक है। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ नहीं। आसा जो सिक्सर अगर हो गया तो साड़ा कसूर नहीं, कैच करना तो सुना कम है। समझ में आई? तो रब ने फरमाया ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तुमने उन पर ईमान भी लाना है और तुमने उनकी जरूर मदद भी करनी है। और एक और हदीस पाक अगर इजाजत है खतीब साहब, जरूर इंशाअल्लाह। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और मुस्लिम शरीफ की हदीस को वही समझ सकता है जो मुस्लिम हो। इमाम मुस्लिम को वही समझ सकता है जो दिल भी मुस्लिम हो, आंख भी मुस्लिम हो, कान भी मुस्लिम हो, सब कुछ मुस्लिम हो। हजरत रबिया काब
ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، وضو کے لیے پانی پیش کرتے ہیں. تو ایک دن آقا کریم علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا. آقا نے ارشاد فرمایا سل یا ربیہ، سل یا اے ربیہ، مانگ لے جو کچھ مانگتا ہے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ نہیں کہا سل اللہ یا ربیہ، اے ربیہ اللہ سے مانگ جو کچھ مانگتا ہے. فرمایا سل یا ربیہ. حضرت ربیہ جب کہتے ہیں کہ جب دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جنت نہیں چاہیے، حور و قصور نہیں چاہیے، دنیا کا مال و دولت نہیں چاہیے. یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ غلام کی ایک خواہش ہے، غلام کی ایک چوائس ہے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کا یہ غلام دنیا میں آپ کی خدمتگاری کرتا ہے، جس طریقے سے یہ غلام دنیا میں آپ کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہے، آپ سے یہ عرض ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ کا غلام بنوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام عالمگیر. آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا یا اللہ اس کو جنت میں میرا ساتھی بنانا، یہ نہیں فرمایا. ڈائریکٹ فرمایا آؤ غیر ذالک. اور 10 وہ کچھ اور بھی لوڑنا ہی کہ نہیں. یہ تو ہو گیا، یہ کنفرم ہے کہ تو جنتی بھی ہے اور جنت میں میرا ساتھی بھی ہے. یہ کون کہے گا؟ جس کو عالم ما کان و ما یکون کا علم ہو، جس کو آج کی بھی خبر ہو، کل کی بھی خبر ہو، قیامت تک کے واقعات اور قیامت کے بعد کی بھی خبر ہو. تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنت میں بھی جائے گا اور جنت میں میرا ساتھی بھی ہوگا، میرا رفیق بھی ہوگا، میرا خدمت گزار بھی ہوگا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے علاوہ اور مانگ کچھ مانگتا ہے. اے غلاموں، رسول اللہ کے غلاموں، اگر رسول کی غلامی مل جائے اس سے بڑی کچھ اور چیز چاہیے؟ حضرت ربیعہ ابن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ ہوا ذاک، یا رسول اللہ بس میرے لیے وہی کافی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تجھ کو تجھی سے مانگ کر، تجھ سے تجھی کو مانگ کر، مانگ لی ساری کائنات، تجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اس آقا کی بات کرتا ہوں جو آقا پاول فر آقا ہے. سبحان اللہ. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اور کچھ نہیں چاہتا؟ یا رسول اللہ بس یہی غلام کی خواہش ہے کہ آپ کا ساتھی بنا رہوں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، او میرے ربیعہ نوافل کی کثرت کر، اور نوافل کی کثرت کرنے کے بعد میری مدد کر. فَأَعِنِّي، تو میری مدد کر. یہاں پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے مدد مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں. کیا معاذ اللہ نبی بھی شرک کی تعلیم دے رہے تھے؟ ہرگز نہیں. نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ حقیقی مددگار تو خدا ہے، حقیقی مستعان تو وہ ہے، لیکن مجازی طور پر اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ ذات الہی کے مظہر ہیں. اللہ نے ان کو طاقت ہوتی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کی امداد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان کے پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا. ارشاد فرمایا اقررتم، اے میں نے نبیوں کی جماعت تم نے اس بات کا اقرار کیا؟ تو سارے نبیوں نے کہا
اقررنا یا رب العالمین، ہم نے اقرار کیا ہم ضرور تیری بات پر عمل کریں گے۔ رب کائنات نے فرمایا فشہدو، یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے، میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ رب نے فرمایا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، اے آدم تم عیسیٰ کے گواہ بن جاؤ، اے عیسیٰ تم آدم کے گواہ بن جاؤ، اے موسیٰ تم نوح کے گواہ بن جاؤ، اے نوح تم موسیٰ کے گواہ بن جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے نبیوں نے ٹونیاں بنا لی، دو ہو گئے نا کہ تم گواہ ہو جاؤ، ہم نے اقرار کیا، دوسرے نے کہا تم بھی گواہ ہو جاؤ، ہم نے اقرار کیا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم، ہم ساری جماعت نے، نبیوں کی جماعت نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے اور ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے ہیں۔ رب جی حکم کیا ہے؟ رب نے فرمایا جب تم ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے ہو وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، لو میری شاہی گواہی بھی اس میں شامل کر لو، میں گواہ ہوں کہ ہاں رب العالمین نے عالم ارواح میں اپنے نبی کا میلاد منا کر خود بھی اس میں گواہ ہوا تھا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کا میلاد۔ اور جناب صدیق اکبر نے کیوں نہیں منایا؟ وہ بے وقوف، نبی نے تو 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا ہے۔ صدیق اکبر ایمان کی حالت میں کہاں تھے؟ عمر فاروق کہاں تھے؟ عثمان غنی کہاں تھے جو ایمان کی حالت میں تھے؟ یہ تو 40 سال کے بعد نبوت کا اعجاز تھا کہ جب کلمہ پڑھایا، داخل اسلام ہوئے، تو آج پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام نظر آتا ہے، اسلام کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، وقت بہت مختصر ہے، چونکہ چند کلمات طیبات آپ کے انتظامیہ کے صدر محترم کی طرف سے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ چند کلمات ہمارے خطیب محترم بھی فرمائیں گے، تو میں اپنی بات کو اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ کلام کا نچوڑ، کلام کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کی میلاد منانا ناجائز و بدعت نہیں بلکہ رب کی سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے ولیوں سے استمداد حاصل کرنا۔ ہاں یہ بات سن لیں، اگر کوئی مستقل طور پر یہ کہے غوث اعظم ہی مدد کرتے ہیں، ذاتی طور پر علماء فتویٰ دیں گے کہ وہ مشرک ہو گیا، وہ ایمان سے نکل گیا۔ ہاں کوئی بھی سنی الحمدللہ ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، سارے کہتے ہیں بابا غلام شاہ بادشاہ کی بارگاہ میں ہم اس لیے گئے ہیں تاکہ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں عطا کرے، غوث اعظم کا ختم اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ غوث اعظم کے فیضان ہمارے اوپر آ جائیں۔ تو حضرات محترم، دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہم میلاد مصطفیٰ میں خرچ کرتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تو خوب خوشیاں منایا کرو۔ رب نے فرمایا ہوا خیرن، یہ جو تم خوشیوں میں جلسے جلوس، یہ نذرانے، یہ لنگر، یہ پلاؤ، یہ خدمات جو کچھ کرتے ہو اور جو پیسہ لگاتے ہو، یہ پیسہ بہتر ہے اس پیسے سے مما یجمعون جو تم بینکوں میں جمع کر کے رہتے ہو۔ پتہ چلا حضور کی ولادت میں جو آپ کا پیسہ لگ گیا اس پیسے کی کوئی جواب نہیں ہے، یہ وہ پیسہ ہے کہ جب آپ کو میدان محشر میں کام آئے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو بولنے کے دوران، آپ کی سماعتوں کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوئی ہو رب قدیر اس کی معافی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف کا ود کیا جائے، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے نہیں چوڑیاں وغیرہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔